میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج جس وقت میں آپ کے پاس یہاں پر آیا ہوں، سردار اویس خان اور عبد الرحمان خان آپ کے پاس جب آئے ہیں، آج ہمارے ملک کو بے شمار خطرات ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ بھارت اشتعال انگیزی پر اترا ہے۔ بھارت بلا وجہ دہشت گردی کے ان مذموم واقعات پر جو کہ فالس فلیگ ہیں، یعنی جھوٹ کے طور پر اٹھایا گیا جھنڈا ہے، اس میں پاکستان کے اوپر کردار کشی کرنے پہ اترا ہے۔ ثبوت کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، بس جھوٹا دعویٰ ہے کہ یہاں پر ہونے والی دہشت گردی میں خدا نخواستہ پاکستان کا ہاتھ ہے۔ پاکستان کی ریاست ایک ذمہ دار ریاست ہے۔ ہم دنیا میں کہیں پر بھی ہونے والی دہشت گردی کی اسی طرح سے مذمت کرتے ہیں جیسے ہمارے ملک میں۔ میرے ملک نے کوئی تھوڑی قربانی نہیں دی، سویلین کی قربانی، افواج پاکستان کی قربانی، پولیس کی قربانی، 80,000 افراد شہادت کے درجے پر پہنچے، جس میں ہمارے فوجی جوان بھی ہیں، جس میں ہمارے سویلین بچے بھی شامل ہیں، جس میں اسکول کے بچے بھی شامل ہیں، مساجد میں موجود عبادت کرنے والے، درگاہوں میں موجود عبادت کرنے والے، خانقاہوں میں موجود خدمت کرنے والے، سب کی لاشیں اچھلتے دیکھے ہیں، خون کے فوارے، رقص بسمل دیکھا ہے، تڑپتی لاشیں دیکھی ہیں، وکلا کی لاشیں دیکھی ہیں، ڈاکٹرز کی لاشیں دیکھی ہیں، معصوم بچوں کے لاشیں ہاتھوں پہ اٹھا کر وہ ماں باپ دہائیاں دیتے یہاں سے گئے ہیں، اور ثبوت بھی تھے کہ دہشت گردی کرنے والے یہ گھس بیٹھیے کون ہیں، کون سی ہوسٹائل ایجنسیز ہیں۔ پر پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، دہشت گردوں سے لڑی، کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا، دہشت گردوں کا کلا کما کیا، ان دہشت گردوں کا جنہوں نے یہاں پر معصوم لوگوں کی جان لی، اور یہ کہا کہ ہم دنیا کے ساتھ مل کر دہشت گردی کی اس جنگ میں صف اول کا دستہ ہے، قربانیاں دے رہے ہیں، معیشت برباد ہو رہی ہے، ہزاروں ارب روپے کی معیشت اس دہشت گردی کی افریت کے نیچے دبی، ہم نے برداشت کی، لاکھوں قربانیاں دی، برداشت کیا، اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی۔ اور اتنے کمزور ہو تم کہ اپنے ملک میں حفاظت کر نہیں سکتے، اپنے ملک میں سیکیورٹی دے نہیں سکتے، 500 کلومیٹر اندر جا کر اگر تمہارا سیکیورٹی فیلئر ہے، تمہاری ایجنسیز کا فیلئر ہے، تو پہلے وہاں پر دہشت کے اس رستے کو پوچھو وہ کیا ہے۔ کسی پر الزام لگانے سے پہلے اگر خدا نخواستہ پاکستان کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو یہ قوم اس کے دانت بری طرح سے کھٹے کرے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہاں کی افواج پیشہ ورانہ مہارت کی حامل ہیں، ان کو قربانی دینا آتی ہے، وہ جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہے، شہادت کے جذبے سے سرشار ہے، چند ہزار روپوں کی تنخواہ کی خاطر بارڈر پہ نہیں کھڑے، ان کو پتا ہے کہ وہ کس قوم کی حفاظت پر مامور ہیں، ان کو پتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے شہادت کا درجہ لینے کو یہ سب کے سب آپ کی بارڈر پر کھڑے ہیں۔ اسی لیے میرا اور آپ کا کاروبار زندگی چل رہا ہے، اسی لیے مجھے اور آپ کو آج یہ سیاسی اجتماع کرتے ہوئے بھی پرواہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے بچے گھر میں چین کی نیند سو رہے ہیں، میری حفاظت پر جو لوگ مامور ہیں وہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت پر مامور ہیں۔ تو میں آپ سب سے جو اس پنڈال میں موجود ہیں، آپ سیاسی جماعت کے کارکن ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے جذبہ حب الوطنی ابھارنے کی، افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہونے کی۔ آپ کو وہ وقت یاد کراؤں گا میں، اس قوم نے کوئی کم جنگیں نہیں لڑی، اس قوم نے کوئی کم در اندازی برداشت نہیں کی۔
यलगार रही है, क्योंकि ये कौम एक नजरिए की बाबत कायम हुई, ये कौम एक फलसफे पर कायम हुई। फलसफा क्या था? फलसफा वाली रियासत मदीना का फलसफा था। ये किसी सियासी नारे वाला वो नहीं मैं कह रहा, जो किसी सियासी जमात ने अपने इर्द गिर्द एक ओढ़नी बछाई थी, वो बात नहीं कर रहा। मैं बाखुदा अपने एक एक लफ्ज का पहरा दे सकता हूं कि ये जो फलसफा है, ये फलसफा दुनिया पर बेहतरी लाने का, दुनिया के अंदर मुसावात कायम करने का, दुनिया के अंदर इंसाफ कायम करने का फलसफा है। आप कैसे किसी कमजोर नजरिए पे खड़े हो सकते हैं? नहीं खड़े हो सकते। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद मुकाबला करेंगे। सन 71 हो, सन 65 हो, या उसके बाद भी आपकी किसी किस्म की इस शर्मंगेजी को, आपके इस एक्ट ऑफ वॉर को, अगर आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो मेरे हकूक हैं और मैं अपने हकूक के लिए लड़ना जानता हूं। अगर मेरे मुल्क की सालवियत पर, खुद मुख्तारी पर आंच आने का खतरा होगा तो ये कौम उसके लिए लड़ना जानती है। मुझे अपने सिपा सलार पर एतमाद है, मुझे अपने वजीर आजम पर एतमाद है, मुझे अपने कौम के एक एक नौजवान पर फख्र है कि ये सब के सब पाकिस्तान की हुर्मत और हमीयत के लिए अपनी जान देने को कुर्बान होंगे।